السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں بالکل، مونسون بارشوں کا جہاں پر سلسلہ جاری ہے وہیں کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی موجود ہے اور کئی دریاؤں میں اس وقت بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے NDMA کی جانب سے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر طیب NDMA سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سپتمبر میں 3 سے 4 بارشوں کے سلسلے متوقع ہیں، جو سپتمبر کی بارشیں ہیں کیا وہ بھی اسی پیمانے کی ہوں گی اور جو دریاؤں کی صورتحال ہے وہ مزید سنگین ہو سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے اس دوران؟ مونسون تقریباً 5 دن پہلے 26 جون کو آ گیا، جو بھی ایک انوملی تھی۔ اب یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ریٹریٹنگ فیز آف مونسون بھی آئے گا، یعنی مونسون لیٹ مونسون بھی ہو سکتا ہے۔ ڈفرینٹ جو گلوبل کلائمیٹ ماڈلز ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم کی انالیسز ہو، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، تو ہماری انالیسز کے مطابق سپتمبر بھی ویٹ سپتمبر رہے گا۔ لیکن چونکہ اس کا ریلیشن جو ہوتا ہے مونسون کا، یہ زمین کے درجہ حرارت اور سمندر کے درجہ حرارت کے درمیان میں کتنا ڈفرنس ہو، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ لینڈ سرفیس ٹمپریچر آنے والے دنوں میں تھوڑا سا معمول سے تقریباً یہ کم ہوتا جائے گا۔ تو مونسون کا جو ایکچوئل جو انٹینسٹی تھی، جو کہ ہم نے اگست میں دیکھی، اگست کے اینڈ میں دیکھی یا جولائی کے میں دیکھی، وہ سپتمبر کے پہلے 10 دنوں میں تو ہم دیکھیں گے، لیکن آہستہ آہستہ مونسون ریٹریٹ ہوگا اور مونسون کی زیادہ انٹینسٹی میں ریڈکشن آئے گی۔ بارشیں ضرور فورکاسٹ ہے کہ یہ فورکاسٹ ہے کہ ہماری شمالی علاقہ جات میں اور شمال مشرقی پنجاب میں اور جو اپر کیچمنٹ ایریا میں آگے آنے والے دنوں میں بھی بارشیں ہیں، لیکن یہ وہ شدت نہیں ہوگی جو ہم نے 26 اگست کو ایک غیر معمولی بارش دیکھی، یا ہم نے جو 2 دن پہلے ایک نیا ریکارڈ دیکھا، نہ صرف وہ سیالکوٹ کا ہو یا گجرات کا ہو، نارووال کا ہو، شکر گڑھ کا ہو یا قصور کا ہو، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بہت شدت سے بارشوں کی وجہ سے وقت سے پہلے سارے ان کے ڈیم بھرے۔ اور یعنی صورتحال اتنی سنگین نہیں ہو سکتی دریاؤں۔ ایک پوائنٹ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ 6 سپتمبر کو ایک سسٹم سندھ میں داخل ہو رہا ہے، اور فورکاسٹ یہ ہے کہ 7 سپتمبر کو دریائی راستہ بھی جو سیلابی راستہ ہے وہ بھی سندھ میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ ایک ورٹیکل اور ہاریزنٹل انٹریکشن دوبارہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ مہاراشٹرا جو انڈیا کا سینٹرل ریجن ہے، وہاں پہ ایک ہوا کا کم دباؤ مسلسل گجرات کی طرف اور مہاراشٹرا سے موو کر رہا ہے گجرات کی طرف، اور گجرات کے ساتھ ہی ہمارا لگتا ہے تھر پارکر۔ تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تھر پارکر، تھٹا، سجاول، بدین، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، میر پور خاص اور ساتھ ساتھ گھوٹکی اور شکارپور کے کچھ ریجن جو کہ ایسٹرن پٹی پہ جو موجود اضلاع ہیں، اور ان اضلاعوں میں بھی اگلے 6 سپتمبر سے لے کر 9 سپتمبر اور کچھ ماڈل 10 سپتمبر تک بارشیں بتا رہے ہیں۔ یہ بارشیں ضرور جو ہیں یہاں پہ بارشوں کی آمد ہوگی۔ تھر پارکر میں تو کہیں کچھ جگہوں پہ ژالہ باری کی بھی پریڈکشن ہے، اور کچھ جگہوں پہ خدا نخواستہ گرج چمک کے بادل بنے یا بجلی آسمانی گرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ریورائن فلڈنگ یعنی دریائی راستوں کی فلڈنگ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہر اطلاع ارلی وارننگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ابھی سے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 دن بعد ان علاقوں میں کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ حیدرآباد میں کوٹری بیراج کے پاس ہو، یا وہ سکھر میں سکھر بیراج کے پاس کیا ہوگا، یا وہ کشمور میں ابھی بھی ہم کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی کچھ بارشوں کا سلسلہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور کچھ بارشوں کے علاوہ جو غیر معمولی ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے فلیش فلڈنگ، لینڈ سلائڈ، ڈیبریز فلو اور لینڈ سلپیج، یہ بھی معاملات ہمارے گلگت بلتستان میں آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شگر شیوک، استور، گلمت اور اس کے علاوہ جو بونی اور ریشن کے جو گلیشیئرز ہیں ان میں بھی اور ان کے دریا جو ہیں ان میں بھی کچھ طغیانی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمارے جی بی کے ریجن میں بھی اس وقت حالات آنے والے 5 سے 6 دنوں میں ابھی سینسٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ خطہ پوٹھوہار اور ساتھ ساتھ جو شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا کے ہیں اور بشمول صوابی اور پشاور، ان میں بھی کئی علاقوں میں بارشوں کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ ساتھ ساتھ جو پشاور کا بٹنی نالہ ہے، اس نالے نے اس بار 2 دفعہ بپھرا ہے، اور جو کہ پشاور کے بھی کچھ ایریا میں اربن فلڈنگ کی ہے۔ ڈاکٹر طیب، لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مونسون بارشیں جو ہیں ان کا مکمل زور کب ٹوٹ رہا ہے، یہ مونسون کمزور کب ہو رہا ہے، یہ کب ہمیں الوداع کہہ کے جانے والا ہے، کیونکہ جس طرح کی ایک سیلابی صورتحال ہے اس سے یقیناً ہر طرف ایک انزائٹی اور ڈپریشن کا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو مونسون
کب یہ کمزور ہو رہا ہے یہ بتا دیجیے مجھے. ابھی ماڈلز تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مونسون 15 سپتمبر تک تو ضرور رہے گا, اور کچھ ماڈلز جو ہیں اس میں ریٹریٹنگ یا لیٹ مونسون کے بھی فیس بتایا جا رہے ہیں. یعنی مونسون کی ابھی بھی 15 سے 20 دن ایسے ہیں کہ جہاں پہ بارشیں ہوں گی, لیکن کوئی بڑی سیلابی صورتحال جیسا کہ ہم نے صوبہ پنجاب میں اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی صوبہ سندھ میں دیکھیں گے, تو ایسی کوئی ماڈلز یہ نہیں بتا رہے کہ خدا نخواستہ دریائی راستوں میں اس کے بعد بھی اس طرح کا کوئی سسٹم بنے گا. 15 سپتمبر تک ہماری دریائی راستوں میں کافی تیز طغیانی سے تیز رہے گی, یہ جو آپ کے فلوز تیز رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمارے مونسون کو ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور آنے والے سالوں میں زمین کا جو تپش ہمارے مونسون کو نہ صرف ایکسٹینڈ کرے گی بلکہ اس کی انٹینسٹی کو بھی بڑھائے گی, اور ساتھ ساتھ درجہ حرارت کے بڑھنے سے ہمارے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بھی ہمارے جو ڈفرینٹ ہائیڈرولک سٹرکچرز ہیں, جیسے کہ اس بار ہم انڈیا پہ موجود بھاکرا اور پونگ ڈیم کا وقت سے پہلے بھرنا اور 5 دنوں کے اندر 50% بھرنا, جو کہ غیر معمولی بات ہے, جو انڈیا کے ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں ہوئی, اور ساتھ ساتھ جو اور راوی کے اوپر ڈیم ہے. تو آنے والے سالوں میں ہم یہ پریڈکشن یہ ہے, سارے ماڈلز یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایسٹرن ریور راوی اب ہمیشہ سوکھا ہوا ریور نظر نہیں آئے گا. ستلج کی بات کی جائے تو ماڈلز یہ بتاتے ہیں کہ اوپر درجہ حرارت کے بڑھنے سے ضرور آگے آنے والے سالوں میں انڈیا کے بھی ہائیڈرولک سٹرکچر پہ سٹریس پڑے گا, جس کی وجہ سے انڈیا کی بھی کنٹرول ریلیزز نیچے ہوں گے اور ہمارے صوبہ پنجاب میں پانی کی آمد ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ریور انڈس کے اوپر موجود جو جتنے گلیشیئرز ہیں ان کا تیزی سے پگھلنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے انڈس کے اندر بھی آنے والے سالوں میں دریائی راستوں پر زیادہ تیز طغیانی ہوگی. یعنی آنے والے سالوں میں پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی سے بننے والے ڈیزاسٹرز, کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی. اب ہمارے پاس 9 قسم کی فلڈنگ کے سینیریوز بن چکے ہیں, جو کہ غیر فطری اور غیر معمولی بات ہے. ہم صرف دریائی راستوں کی فلڈنگ کی اب بات نہیں کرتے, ایک نیا کانسیپٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ, جو کہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک فلیش فلڈ لے آتا ہے, ایک جگہ کو جو ہے زیر آب کر دیتا ہے. یہ جتنی فریکوینسی بن رہی ہے اس انکریز ہم نے جموں کے ریجن اودھم پور میں, ہماچل پردیش میں, اتراکھنڈ پہ دیکھا ہے, لیکن ہم آنے والے دنوں میں یہی کانسیپٹس بنیر, باجوڑ میں, مالاکنڈ میں دیکھیں گے, خدا نخواستہ اسلام آباد میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ اس کا ریلیشن ہے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ. کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ ساتھ ٹورینشل رینز ہوں. ایک نئی ٹرمینالوجی اب آج کل آ رہی ہے, پاسنگ شاور. جب دو ہوائیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک دم تیز شاور ہو اور چند ہی سیکنڈ میں بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں. پاسنگ شاور ایک نیا کانسیپٹ آ چکا ہے. بارشوں کی کئی اقسام بن چکی ہیں. پہلے تو ایک بارش کی ٹائپ تھی, اب تو 4 بارشوں کی ٹائپ. لیکن اگر سیلابی صورتحال کی بات کروں تو فلیش فلڈ ہے, ٹورینشل فلڈ ہے, پلوویل فلڈ ہے, فلوویل فلڈ ہے, اربن فلڈنگ ہے, لوکل اننڈیشن ہے, ریورائن فلڈنگ ہے, کوسٹل سٹارم سرجز ہیں, سی واٹر انٹروژن ہے. آپ نام لیں, وہ فلڈنگ کی سچویشن پاکستان ایسے ریجن پر واقع ہے بدقسمتی سے جس پہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والے بہت سی فلڈنگ کے ٹائپس نہ صرف مونسون میں بلکہ لیٹ مونسون اور ارلی مونسون میں بھی ہوں گے. جون کے مہینے کے اینڈ پہ جب کہ مونسون ابھی آمد کرتا ہے, ہم نے سوات میں ایک بہت سیڈ انسیڈنٹ خواجہ خیلہ اور فضا گڑھ کے مقام پہ دیکھا. ہم اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ مونسون کے جاتے ہوئے بھی کوئی ایسے نقصانات ہم نہ دیکھ سکیں. اس کے لیے مونسون کے جاتے ہوئے بھی کوئی نقصانات نہ دیکھیں. ڈاکٹر طیب, کلاؤڈ برسٹ کا ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا کہ جس پہ یقیناً میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے. مجھے صرف ان شارٹ مجھے اگر ایک فگر بتا دیں. لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے کنورسیشن ہوئی تھی, یہاں پر میں آئی تھی آپ سے معلومات لینے, تو آپ نے بتایا تھا کہ 9 ایونٹس ہو چکے ہیں. ان شارٹ بتائیے کہ کلاؤڈ برسٹ کے ابھی تک کیا اس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے؟ ضرور بڑھی ہے, اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ کوئی آرگنائزیشن رائٹ ناؤ ود ان پاکستان, ان کے پاس جو ہے ایکچول فگرز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اس وقت وہ اتنی ڈینسلی نیٹ ورکس اویلیبل نہیں ہیں. ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں GFS, جو کہ یا ادر ماڈلز ECMWF. سب سے میکسیمم جو آپ کو گریڈ ریفرنس ملتا ہے 13 کلومیٹر کی جو ریزولوشن ملتی ہے, وہ لوکل ریجن کو پھر بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی. اس کے علاوہ ہائی ریزولوشن کچھ ماڈلز ہوتے ہیں. تو کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ ضرور ہوئے ہیں,
9 سے بھی زیادہ ہوئے ہیں، 9 سے بھی زیادہ ہوئے ہیں، میں 9 سے 13 کے درمیان میں آپ کو رکھوں گا، لیکن اگین شاید اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں۔ ہم لوگ اس کو ٹورینشیل رینز کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں، لیکن اب تو یہ ایک گلوبل کنسنسس اس بات پہ ہے کہ لوکل ایونٹ پہ کوئی بہت بڑی تباہی ہو جائے یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ میسو اننڈیشن ہو جائے، اس ایریا میں ضرور کوئی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہوگا، چاہے اس کو آپ نام ٹورینشیل رین کا دیں، لیکن کلاؤڈ برسٹ ضرور ہوا ہوگا، لیکن ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب، بہت ہی قیمتی معلومات ہمیشہ کی طرح آپ کی۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کے مزید سلسلے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ یقیناً سندھ میں بھی ہٹ کریں گے، خطہ پٹوہار میں بھی بارشیں ہوں گی، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، تمام ہی علاقوں میں بارشیں بتائی جا رہی ہیں۔ تاہم این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیونکہ موسم کی سنگینی کو ابھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، موسم چونکہ مونسون جو ہے ابھی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، علاقہ مکینوں کو بار بار یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کے اگر ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر قریبی کوئی دریا ہیں یا نالے ہیں تو سنگین صورتحال میں انہیں پار کرنے سے گریز کریں، سفر کرنے سے پہلے موسمی حالات کا جائزہ ضرور لیں، اپنے ساتھ ایمرجنسی کٹس رکھیں، اور انتظامیہ اگر کوئی اعلانات کرتی ہے یا کوئی ہدایات جاری کرتی ہے تو ان پر بھی عمل ضرور کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ جو مونسون ہے اسے بہت زیادہ مختلف بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جو مونسون گزر چکے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں، یہ ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ اس کے ساتھ مختلف سلسلوں کا بھی ٹکراؤ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں کم از کم 15 ستمبر تک جو موسم ہے اس کی شدت برقرار رہے گی۔ 15 ستمبر کے بعد کوئی سلسلہ اس کی توقع تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مونسون کمزور ہونا ضرور شروع ہو جائے گا۔